پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کے اندر ایک بہت بڑے اور اہم معرکے کے متعلق، جسے جنگ احزاب یا جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں لڑے جانے والی تیسرے نمبر پر آنے والی یہ جنگ ہے۔ یہ جنگ 5 ہجری میں پیش آئی اور اس جنگ میں کفار مکہ اور عرب کے کئی قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا تاکہ مدینے پر حملہ کر کے اسلام کو ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی کہ دشمن ناکام ہو گیا اور رسوا ہو کر واپس چلا گیا۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے یہودیوں کے 2 قبائلوں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، ایک تھا بنو قریظہ، ایک تھا بنو نذیر اور ایک تھا بنو قینقاع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو 4 ہجری میں مدینے سے جلا وطن کر دیا اور وہ مدینے سے جلا وطن ہو کر وہ خیبر میں وادی قرہ کے اندر جا کے آباد ہو گئے۔ اب چونکہ انہیں بہت دکھ تھا کہ انہیں مدینے سے نکال دیا گیا ہے، وہ مکہ آئے اور مکہ میں قریش مکہ کو، مشرکین کو اکسایا کہ تم جنگ احد کا بدلہ مسلمانوں سے لو، تمہاری ہر طرح کی ہم مدد کریں گے، اور قریش مکہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے۔ تو انہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ دوسرے نمبر پر پھر یہ یہودی عرب کے دوسرے قبائل کے پاس گئی، یعنی بنو غطفان اور حذیل کے پاس۔ انہوں نے بھی یہ حامی بری کہ ہم اس جنگ کے اندر شرکت اختیار کریں گے۔ اس طرح مسلمانوں کے 3 دشمن اکٹھے ہو گئے اور اسلام کو ختم کرنا چاہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے۔ یہ دشمن جو تھا یہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے میں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑے اور مدینے کے اندر خندق کھود لیں۔ چونکہ عرب کے اندر اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی، یہ فارس کا طریقہ تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ فارس میں جب بھی دشمن نے لڑائی کی تو جنگ کے اندر یہ حکمت عملی پر اپنائی گئی کہ خندق کھود دی گئی تاکہ جو دشمن ہے وہ اس جگہ کو پار نہ کر سکے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مل کر خندق کھودی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بڑی مشقت سے کام کرنا پڑا، سخت بھوک اور سردی کو برداشت کرنا پڑا۔ تو ایک دفعہ ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور پتھر پہ ماری، اس سے چنگاڑی نکلی۔ فرمایا مجھے شام کی فتح دکھائی گئی۔ پھر دوسرے نمبر پر جب ضرب لگائی پھر فرمایا مجھے فارس کی فتح دکھائی گئی۔ تیسرے نمبر پر ضرب لگائی تو کہا مجھے یمن کی فتح دکھائی گئی ہے، اور یہ تمام فتوحات بعد میں مسلمانوں کو حاصل بھی ہوئی۔ جب کفار کا لشکر مدینہ پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خندق کھودی جا چکی ہے، وہ خندق کو پار نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ اور مدینے مسلمانوں کو 3 اطراف سے جو ہے نا وہ دشمن نے گھیر لیا۔ ایک طرف سے ابو سفیان نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو گھیر لیا، دوسری طرف سے حذیل اور بنو غطفان جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، اور تیسری طرف سے وہ یہودی آئے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، یعنی بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک گروہ آباد تھا، ان سے مسلمانوں کا عہد و پیمان ہوا تھا، ان سے صلح ہوئی تھی، ان سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔
حتیٰ کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، ان یہودیوں نے اپنے بال بچوں کو بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے حلیف ہیں، تو ہم سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب وہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس آیا اور اسے بدعہدی پر اکسایا کہ مسلمان اب نیست و نابود ہونے والے ہیں، لہٰذا تم بدعہدی کر دو، ہمارا ساتھ دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے بدعہدی کی، بنو قریظہ نے بدعہدی کی۔ اس طرح سے مسلمان تینوں اطراف سے دشمن کے نرگے میں آ گیا، چاروں اطراف سے دشمن کے نرگے میں آ گیا۔ ایک طرف سے ابو سفیان، دوسری طرف سے بنو غطفان اور حذیل، اور تیسری طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور چوتھی طرف سے آ گیا بنو قریظہ۔ مسلمان دشمن کے نرگے میں آ گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی مدد و نصرت عطا فرمائی۔ اس جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی بہت مدد فرمائی، اور قریش میں سے ایک آدمی، اس کا نام تھا عمر بن عبدود، خندق پار کر کے وہ میدان میں آ گیا۔ اس نے مقابلے کا چیلنج کیا۔ اس وقت حضرت علی میدان میں اترے، دونوں نے میدان میں سخت مقابلہ کیا، آخر کار حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مدد و نصرت عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، برتن الٹ گئے، دشمن سخت پریشان ہوا اور واپس چلا گیا۔ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد کفار کی طاقت کمزور ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ یعنی اس کے بعد مسلمانوں کو برتری حاصل ہو گئی۔ جنگ احزاب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں مشورہ کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کامیابی کی کنجی ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں صبر اور قناعت اور ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنگوں کو سمجھ کر اور ہمیں بھی بہادر بنائیں، ہمیں بھی جہاد کے متعلق جو ہمارے دلوں کے اندر خوف ہے اس خوف کو اللہ نکال دے، کیونکہ جہاد میں برکت ہے، کیونکہ جہاد میں ہی فتح ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم۔